امیر بلاچ قتل کیس میں بھونچال آتا ہے، گوگی بٹ باقاعدہ گناہگار قرار دے دیا ہے۔ تیفی بٹ کو انہوں نے مفرور اشتہاری ملزم نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے، شاید جے آئی ٹی کے لیے مشکل ہوگا اگر گوگی بٹ پہ یہ الزام لگا ہے اور گوگی بٹ اس کو جو ہے وہ چیلنج کر دیں، تیفی بٹ کیا کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دوستو، ایسے کرم فرما جو ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور کرائم کاسٹ پر بالخصوص ہم نے جو امیر بلاچ کے قتل کے بعد تیفی بٹ، گوگی بٹ، بلا ٹرکوں والا، ٹیپو ٹرکوں والا، ان کے خاندانی پس منظر اور ان سے جڑے قیصر بٹ اور اسرار بٹ کے حوالے سے جو پروگرام کیے، انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے جو سٹوری سنائی ہیں، یہ دو خاندان، دو گروہ یا ان سے منسلک دیگر افراد جو باہم دست و گریبان ہیں، یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے پر قتل کے الزامات عائد کر رہے ہیں، ان کے پس منظر اور پیش منظر میں جو کچھ تفصیلات، اطلاعات، معلومات اور حقائق پر مبنی کہانیاں ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، شاید کسی اور چینل یا یوٹیوب پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جب 18 فروری 2024 کو بلا ٹرکوں والے خاندان کے چوتھے مقتول فرد نوجوان امیر بلاچ ٹیپو کو ایک نجی سوسائٹی میں جو ایک شادی کی تقریب میں بڑے اندوناک انداز میں قتل کیا گیا، سفاکانہ طور پر اس کی ہلاکت ہوئی، اور اس میں ایک اور شخص بھی مارا گیا، ملزم جسے کہا گیا بعد میں، اس میں ایک طویل عرصے تک توقف رہا۔ تاہم اسی تناظر میں، امیر بلاچ کے قتل کے تناظر میں، جاوید بٹ جو تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بہنوئی تھے، خواجہ اظہر گلشن کے بہنوئی، ان کا بڑے عجیب طریقے پہ قتل ہوا ان کی اہلیہ کے آنکھوں کے سامنے، گاڑی میں جب وہ اپنے بچوں کو اکیڈمی سے لینے جا رہے تھے برلب نہر، تو وہاں انہیں جس درندگی کا نشانہ بنایا گیا، یہ بھی اگرچہ اسی تناظر میں ہوا تھا، اور اسی معاملات، تمام جو معاملات ان کے چل رہے تھے دونوں گروپوں کے، انہی کا تسلسل تھا۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی۔ کل شام سے مجھے بے شمار میسیجز آ رہے تھے کہ علی بٹ کدھر گیا۔ کل ایک شو لگا جس کے اندر عموماً علی بٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اس شو میں نہیں تھا، تو میں نے کہا میں چلیں آپ سے خود ڈائریکٹلی بات کر لوں کہ علی بٹ کہیں نہیں گیا، علی بٹ بالکل ٹھیک ہے، اور بہت جلد ایک نئے پلیٹ فارم کے ساتھ علی بٹ آپ کے سامنے آئے گا، اپنی جو یوٹیوب فیملی ہے اس کے لیے ایک نیا کانٹینٹ لے کر آئے گا۔ اس میں پرومس آپ سے کرتا ہوں کہ بہت اچھی ٹیم کے ساتھ، بہت اچھے اکوپمنٹ کے ساتھ، اچھے اسٹوڈیو کے ساتھ، اچھے انوائرمنٹ کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے جو کانٹینٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اردو لینگویج کے اندر وہ کانٹینٹ نہیں ملتا جو میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ جو پرانے گیسٹ تھے وہ بھی آپ کو ملیں گے دیکھنے کو، اور جو نئے گیسٹ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم میں ہوں گے۔ پلیٹ فارم کا نام بھی آپ کو بتا دیں ہوں، سوچ ڈیجیٹل، ایک نئی سوچ کے ساتھ میں اس پلیٹ فارم کو لے کر آ رہا ہوں۔ ویڈیو کا جو کمنٹ سیکشن ہے اس کے اندر لنک پن کیا ہوا ہے، جو نیا چینل ہے ابھی جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے مجھے پہلے پیار دیا، سپورٹ کیا، جیسے کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا تھا کہ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے کانٹینٹ لے کر آتا ہوں، تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن اب میں آپ کو کہوں گا کہ سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے گا۔ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد ایک وقفہ آ گیا، پھر کوئی 2-3 ماہ بعد جو ہے ایک صلح کا ڈول ڈالا گیا، اور قیصر بٹ، تیفی بٹ کا خاندان، جاوید بٹ مقتول کے متاثرہ خاندان کے لوگ، ان میں ایک صلح جو ہے اس کی بازگشت سنائی دی۔ پھر ایک وقفہ آ گیا، اور اس دوران یہ کہا گیا کہ خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ اور ان کے کزن خواجہ عقیل احمد عرف گوگی بٹ کہ یہ لوگ بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ان دونوں گروپوں کی صلح کے امکانات موجود ہیں، اور بڑی بڑی نامور شخصیات جو ہیں، جن میں حکومتی شخصیات بھی شامل تھیں، صوبائی وزراء بھی تھے، ایک دو وفاق کی شخصیات بھی بڑی اہم سیاسی وہ ہمیں سرگرم دکھائی دی کہ جی ابھی صلح ہونے والی ہے، لیکن وہ بات بھی جو ہے وہ کسی طور کمپلیٹ نہ ہوئی، پایہ تکمیل تو نہ پہنچ سکی۔ لیکن اب اچانک ایک معاملہ آیا ہے،
اور وہ گزشتہ ماہ یعنی ماہ اگست جو تھا اس وقت اس میں ابال آیا جب خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ اچانک منظر عام پہ آتے ہیں. انہیں ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں سے انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی. اس کے بعد وہ سی سی پی او لاہور کے پاس گئے اور سی سی پی او لاہور نے انہیں ہدایت کی کہ جی آپ جو ہے وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں اور آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. خواجہ عقیل احمد گوگی بٹ کے ساتھ جو ہے کافی اہم شخصیات گئی تھیں لاہور کی, وہ میرے کافی ملنے والے تھے. میں نے ان سے گفتگو کی کہ جی کیا بنا, تو انہوں نے کہا جی کہ سی سی پی او صاحب نے جو ہے نا وہ ساری گفتگو ہماری سنی, ہمارے موقف سے جو ہے انہوں نے ایگریمنٹ اس حد تک جو ہے اتفاق کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ بے گناہ ہوں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, پولیس کو زبردستی تو آپ کو گناہ گار نہیں کر رہی, تو آپ جے آئی ٹی سامنے پیش ہو جائیں. اب ناظرین یہ جے آئی ٹی بنتی ہے ایس پی صدر انویسٹیگیشن معظم علی کی سربراہی میں, جس میں چونگ اور رائیونڈ کے ایس ڈی پی او صاحبان یعنی ڈی ایس پی, 3 تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشنز, یہ 6 افراد تھے کل انچارج سمیت. یہ 6 افراد پر مشتمل جے آئی ٹی کے سامنے گوگی بٹ نے اپنی گزارشات معروضات رکھی اور اس کے بعد جو ہے نا معاملہ ختم ہو گیا. پھر ایک توقف آ گیا. گوگی بٹ کو پہلے 7 اگست کو جب وہ پیش ہوئے عدالت میں تو ایڈیشنل سیشن جج نے 16 اگست تک ان کی عبوری ضمانت منظور کر لی. پھر 17 اگست کو پیش ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ 28-29 تک جو ہے ایڈیشنل سیشن جج جو حفیظ صاحب اسی مقدمے میں نا اسد حفیظ صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج لاہور, ان کی عدالت میں گوگی بٹ نے پیش ہو کر ان کے وکیل جو ہیں ان وکیل صاحب نے یہ کہا, وہ وکلا تھے ویسے 3-4 وکلا تھے, انہوں نے یہ موقف اختیار کیا جی کہ ابھی ہم شامل تفتیش ہوئے ہیں, جے آئی ٹی کے پاس چلے گئے ہیں اور جے آئی ٹی جو ہے یہ اس بات کا فیصلہ کرے گی, تو ابھی مزید مہلت دی جائے. پولیس نے اس کو اپوز نہیں کیا, کسی قسم کی کوئی بڑی جرح نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ یہ قصوروار ہیں بے قصور ہیں کیا ہے. لیکن اسد حفیظ صاحب نے یہ کہا جی کہ ہم آپ کی اس عبوری ضمانت میں توسیع کر دیتے ہیں. 15 ستمبر تک توسیع ہو گئی. 15 ستمبر کی توسیع کے ساتھ ساتھ انہوں نے وکیل کو پابند کیا, یہ ملزم جو ہیں الزام ہے ان کے وکیل کو پابند کیا کہ وہ اگلی پیشی پر جو ہیں یہ جرح مکمل کریں اور اپنے تمام معاملات ان کو سمیٹ لیں. یہ پابند کر دیا ان کو, ٹھیک ہے. لیکن اس دوران ناظرین کیا ہوتا ہے کہ جو اس امیر بلاج قتل کیس میں بھونچال آتا ہے, باقاعدہ ایک طوفان بپا ہوتا ہے, اور وہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو آج کی اطلاعات ہیں الیکٹرانک میڈیا کی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, یہ جو ایک طوفان بپا ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گوگی بٹ اس مقدمے کے مرکزی ملزم, انہیں جو ہے انہوں نے اس مقدمے میں باقاعدہ گنہگار قرار دے دیا ہے. اب ناظرین یہ جو لوگ یہ جرم, مجرم, دفعات, قانون, ضابطے نہیں جانتے, ان کے یہ کمائیگی ہے کہ وہ گنہگار کی حد تک کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گوگی بٹ جو ہیں وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں. ناظرین یہ جے آئی ٹی نے مکمل تفتیش کی ہے اور تفتیش مکمل کرنے کے بعد چالان مرتب کیا ہے, اور چالان میں جو بات سامنے آئی ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ ملزم کو باقاعدہ چالان کر دیا گیا. اس مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کے بعد عبوری ضمانت کے بعد خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ کو اس مقدمے میں چالان کر دیا گیا ہے, اور اس چالان میں ایک ایبسنشیا کا ملزم ہے. اس ایبسنشیا کا ملزم یعنی عدم موجودگی, عدم حاضری, ان کا عدم پیروی, عدم پیشی, ان کے ملزم ہیں خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ. تیفی بٹ کو انہوں نے مفرور اشتہاری مجرم, ملزم نہیں کہہ رہا, اشتہاری مجرم کہہ رہا ہوں, جب کسی شخص کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے اس کی عدم حاضری کی صورت میں اور اشتہار اس کے خلاف جاری کروائی جاتے ہیں, عدالت سے اشتہار جاری ہوتے ہیں اور وہ چسپانگی ان کی ہو جاتی ہے, چسپاں کیا جاتا ہے, تو ان کو اشتہاری ملزم نہیں اشتہاری مجرم کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کی عدم حاضری میں. لیکن عدالت میں پیش ہو کر اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے, 187-88 کارروائی ختم ہو جائے گی اور ان کا اشتہار ختم ہو جائے گا. لیکن اشتہار اس وقت تک برقرار ہے جب تک وہ پیش نہیں ہوتے, اور اس وقت تک وہ ملزم نہیں, اشتہاری مجرم. یہ پرما فسائی ہوتا ہے, ان کے بادیوں نظر میں ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے. لیکن عدالت نے ابھی تک ان کی چونکہ عبوری ضمانت لی ہے, اگلی پیشی پہ ان کو کہا ہے کہ وکیل صاحب کو معاملات کو سمیٹیں,
لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ جے آئی ٹی جو معظم علی ایس پی انچارج انویسٹیگیشن صدر ڈویژن ہے، ان کے سربراہی میں ٹیم نے جہاں یہ لکھا ہے کہ گوگی بٹ نے یہ جو نامزد ملزم ہیں اس مقدمے کے مرکزی ملزم کے طور پر ان کو لیا ہے کہ وہ اس قتل کی سازش مجرمانہ 302 کی 109 اعانت جرم قتل کی سازش کا وہ حصہ تھے، اور جس دوران امیر بلاچ قتل ہوئے ہیں اس نجی سوسائٹی میں، اس وقت یہ تیفی بٹ سے مسلسل رابطے میں۔ تیفی بٹ سے مسلسل رابطے کا مطلب یہ ہے کہ تیفی بٹ نے اگر سازش تیار کی، یعنی تیفی بٹ کو بھی وہ اصل ملزم کہہ رہے ہیں، مرکزی ملزم کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی عدم موجودگی میں، عدم حاضری میں، موقف سنے بغیر، جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے بغیر تیفی بٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس مقدمے کے مرکزی سازش تیار کرنے والے ملزم تھے، اور ان کے اعانت جرم 109 کی دفعہ کے تحت 302 میں 109 ان پہ لگی ہوئی ہے، ان کو جو ملزم کہا گیا تھا وہ اس ملزم سے دوسرا ملزم گوگی بٹ وہ رابطے میں تھے، اور رابطے کی وجہ سے امیر بلاچ کے قتل کی منصوبہ بندی تیار کی گئی۔ یہ جو اب یہ منصوبہ بندی قتل کرانے کا منصوبہ ہے کہ قاتل کون ہے، موقع پہ فائر کون مار رہا ہے، فرار ہونے والے ملزم کون ہے، یہ ساری اپنی جگہ پہ، جو گرفتار ہوئے ہیں وہ کون ہیں، لیکن منصوبہ بندی کرنے والے اصل ملزم جن کو مرکزی کہا گیا ہے وہ تیفی بٹ ہے۔ تیفی بٹ کے ساتھ گوگی بٹ ملوث تھے، یہ جے آئی ٹی نے ان کو گناہ گار قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے، یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے یہ ایک مشترکہ ٹیم بنائی تھی سی سی پی او لاہور نے۔ اس میں بہت سے لوگ انوالو تھے، کئی تاجر رہنما تھے، کئی سیاستدان تھے، کئی بڑے بڑے صنعت کار تھے، ان میں ایک ریٹائرڈ اعلیٰ پولیس افسر بھی تھے۔ ان لوگوں نے جا کے یہ معاملہ اٹھایا تھا اعلیٰ پولیس حکام کے سامنے، جس کے بعد یہ جے آئی ٹی بنی تھی، اور اس جے آئی ٹی میں جو لوگ شامل تھے انہوں نے مشترکہ میٹنگ کر کے گوگی بٹ کو جب تیسری بار ضمانت میں توسیع ملی ہے تو اس روز، تیسری بار جس جاری اس کے 2-3 دن بعد یہ جے آئی ٹی کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں یہ گوگی بٹ کو منصوبہ بندی کا شریک جرم قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ گناہ گار ہیں منصوبہ بندی یعنی سازش کی تیاری کی حد تک۔ اب یہ ہے ایک پہلو، اس حوالے سے گوگی بٹ یا تیفی بٹ یا ان کے دیگر عزیز و اقارب یا ان کے اقربا، وہ جو اس مقدمے کی پیروی وکلاء کے حد تک کہ وکلاء تک پیغام رسانی کرتے ہیں یا عدالتوں میں پیش ہو کر وضاحتیں کرتے ہیں، اس حد تک گئے ہیں۔ ان لوگوں سے میری گفتگو ہوئی جن کا یہ کہنا ہے آج کہ گوگی بٹ جو ہے، جب میں آپ سے مخاطب ہوں میں، اس وقت یہ اطلاع آئی کہ گوگی بٹ کا اور تیفی بٹ کا یہ موقف ہے کہ یہ جے آئی ٹی نے کسی دباؤ کے تحت ایسا کیا ہے، اور ان کا اس کی جو حقائق اکٹھے ہوئے ہیں، تفصیلات ملی ہیں، ثبوت، دستاویزات ہم نے پیش کی ہیں، اس کے مطابق گوگی بٹ کو غلط گناہ گار قرار دیا گیا ہے۔ یہ موقف سامنے آیا ہے، اقربا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ گوگی بٹ سے شاید ہم کوشش کریں گے ہماری گفتگو بھی ہو جائے تو پھر آپ تک ان کی زبانی جو ہے معاملات وہ ان کا موقف پہنچائیں گے۔ لیکن فی الحال اتنا ہی ضروری ہے کہ یہ جو معاملات چلے تھے بلاچ کے قتل کے بعد، اس میں 4 مختلف مدارج آئے۔ ان 4 مرحلوں میں نا جو کچھ ہوا وہ گاہے بگاہے ہم آپ سے جو ہیں شیئر کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو جے آئی ٹی کا فیصلہ آیا ہے اور جے آئی ٹی نے گوگی بٹ کو چالان کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ کل کلاں اگر تیفی بٹ پیش ہو کر اسی طریقے پہ، ظاہر ہے وہ تعلقات ان لوگوں کے بھی ہیں، وہ پیش ہو کر جے آئی ٹی کے سامنے اپنا موقف بیان کریں گے تو شاید جے آئی ٹی کے لیے مشکل ہوگا تا وقت کہ نیا جے آئی ٹی نہیں بنتا۔ اگر اسی جے آئی ٹی، دیکھیں یہ جے آئی ٹی تبدیل ہو سکتی ہے، اگر گوگی بٹ پہ یہ الزام لگا ہے اور گوگی بٹ اس کو جو ہے وہ چیلنج کر دیں اس رپورٹ کو اور اس فیصلے کو، کیونکہ ابھی 15 دن کے بعد باقی ہیں، 2 ہفتے ہیں تقریباً، ان 2 ہفتوں میں وہ چیلنج کر دیں کہ جی عدم اعتماد کرتا ہوں میں اس جے آئی ٹی پہ، تو نئی جے آئی ٹی بنانی پڑے گی، ان کا مدعی ملزم دونوں کا حق ہوتا ہے۔ پھر بورڈ میں تفتیش جا سکتی ہے، تفتیش بھی بدلی جا سکتی ہے، جے آئی ٹی نہیں بن سکتی ہے، آئی جی جب چاہیں بدل سکتے ہیں، ہوم سیکرٹری بدل سکتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کا بھی اختیار ہے، تو جے آئی ٹی نہیں بن سکتی ہے۔ اور پھر ایک آخری حربے کے طور پہ آپ عدالت سے رجوع کریں، عدالت میں جے آئی ٹی کے فیصلے کو چیلنج کر دیں۔ لیکن کل کلاں جب تیفی بٹ آئیں گے پاکستان اور شامل تفتیش ہوں گے کسی بھی جے آئی ٹی کے پاس،
تو یہ مشکل مرحلہ ہوگا کہ بادیوں نظر میں تیفی کو گوگی کے برابر ہی منصوبہ سازی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. یعنی جس طرح گنہگار کہا جا رہا ہے گوگی بٹ کو، اسی طرح تیفی بٹ بھی گناہ گار ہونے کی شکل میں سامنے آئیں گے. ایک پہلو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چالان مرتب ہوا ہے، جو عدالت میں پراسیکیوشن کے ذریعے پیش ہونا ہے، اس چالان میں تتمہ بیان کسی وقت بھی کسی ملزم کے حوالے سے کسی نئے اینگل سے، دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا ریمانڈ پیپر، جتنی اہمیت ریمانڈ پیپر کی ہوتی ہے اتنی چالان پیپر کی ہوتی ہے. اب وہ چالان خانہ نمبر 1 میں کرتے ہیں، 2 میں کرتے ہیں، 3 میں کرتے ہیں. چالان کی جتنے قسمیں ہیں یہ چالان دیکھنا پڑے گا کہ چالان گوگی بٹ کو کس صورت میں کیا جا رہا ہے. جب عدالت میں پیش ہوگا اور ان کے وکیل اس پہ دلائل اور جرا دیں گے تو اس دوران سامنے آئے گی بات کہ جی گوگی بٹ کا کتنا تعلق ہے اس کیس میں. اور اگر جی آئی ٹی کو، جو مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ شاید یہ ملزم فریق جو ہیں یہ اس کو جی آئی ٹی کو چیلنج کریں گے، اور جے آئی ٹی کو اگر چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر ایک نئی جی آئی ٹی وجود میں آ سکتی ہے. ایک ادھا بڑا تفتیشی، اگر ایک ایس پی جو ہے اور 2 ڈی ایس پی اور 3 تھانے دار، یہ 6 افراد جو ہیں، اگر یہ 6 افراد کی جے آئی ٹی ہے تو ایک ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لیول کا افسر جو ہے اس کی سربراہی میں نئی جے آئی ٹی بن سکتی ہے، اور ایک رکنی ٹریبونل بھی تفتیش کا بورڈ جو ہے، ایک رکنی، پھر تفتیشی بورڈ یہاں موجود ہے ایک ڈی آئی جی کی سربراہی میں. ایس پی سے اوپر کوئی بھی افسر جو ہے وہ اس کی تفتیش دوبارہ کر سکتا ہے. تو یہ اس میں خاصی پیچیدگیاں موجود ہیں. لیکن ناظرین اگر اس کے پس منظر پہ ہم نظر دوڑائیں نا تو پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ 18 فروری 2024 کو امیر بالاج ٹیپو قتل ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے والد مرحوم جو ہیں ٹیپو ٹرکاں والے، ٹیپو ٹرکاں والے کا پورا نام عارف امیر عرف ٹیپو ٹرکاں والا، وہ قتل ہوتے ہیں 20 جنوری 2010 کو لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ان کو قتل کیا جاتا ہے. اس سے قبل ٹیپو کے والد یعنی بالاج کے والد ٹیپو عارف امیر، ان کے والد امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا 1994 میں قتل ہوتے ہیں. بالاج کے قتل کے بعد تیفی بٹ گروپ کا پہلا شخص قتل ہوتا ہے جن کا نام ہے جاوید بٹ. تیفی بٹ گوگی بٹ اظہر گلشن کے بہنوئی. 3 ستمبر 2024 یعنی اب سال ہو گیا تقریباً پہلی برسی ان کی. آپ یہ سمجھیں کہ یہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں تو کل یہ پہلی برسی ہے جاوید بٹ کی. یہ جاوید بٹ کی پہلی برسی سے پہلے ہی جاوید بٹ مقتول جو ہیں مرحوم، ان کے بردر ان لا یعنی کزن، تیفی کے کزن، وہ گوگی بٹ کو چالان کیا جاتا ہے ایک بالاج کے قتل میں. پھر مارچ 2025 میں ایک معاملہ، اسی سال رواں جو ہے مارچ 2025 میں قیصر بٹ کی صلح کا ڈول ڈالا جاتا ہے، جس میں مقتول میں نے بتایا جاوید بٹ کے خاندان کے، متاثرہ خاندان کے لوگ، تیفی بٹ کی فیملی. اظہر گلشن اس میں شریک نہیں تھے. اظہر گلشن کے علاوہ دیگر لوگ، مقتول کے فرزندان بھی تھے. پھر یہ معاملہ جب دب گیا تھا اور جاوید بٹ کے قتل کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اب یہ خاندان جو ہیں وہ 2 طرفہ 302 بھگتیں گے. ابھی 2 طرفہ 300، ان پہ بھی 302، ان پہ بھی 302، ان پہ بھی 109، ان پہ بھی 109. یہ سارا مقدمہ جو تھا نا، اسی تناظر میں کئی اور واقعات، مثلا بالاج کا قریب ترین دوست احسن شاہ اسی سلسلے میں پولیس حراست میں ہلاک ہو گیا. اس کا الزام لگایا اس کے گھر والوں نے کہ یہ جو ہے پولیس نے خود مارا ہے قبرستان میں لے جا کر. وہ نشاندہی کے لیے پولیس کہتی ہے لے گئی تھی، لیکن پولیس کا موقف تھا کہ یہ اس کا بھائی احسن شاہ کا اور اس کے 2-3 اور ساتھی وہ چھڑوانے آئے تھے احسن شاہ کو. اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں احسن مارا گیا. یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. لیکن اہم سوال اب یہ ہے کہ گوگی بٹ کو چالان کیے جانے کے بعد، پولیس کا تیار کردہ چالان ہے، پراسیکیوشن جانا ہے، پراسیکیوشن کے بعد عدالت میں پیش ہونا ہے، اس پہ جرا ہے، وٹنسز ہیں، باقی سارے معاملات اس میں. یہ سارا معاملہ جو ہے نا، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا گوگی بٹ اس کو 15 تاریخ تک کس طرح فیس کرتے ہیں. جی آئی ٹی کو چیلنج کرتے ہیں یا جی آئی ٹی کو چیلنج کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی اور قانونی راستہ عدالت میں جاتے ہیں. عدالت کا دروازہ کھٹکایا جا سکتا ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے. گوگی بٹ کے ساتھ ساتھ تیفی بٹ کیا کریں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے. بااثر شخصیات ہیں ساری، بڑے بڑے لوگ ان کے تعلقات میں ہیں، اور میں تو بڑے طویل عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ان کی آپس کی دشمنی شروع ہوئی ہے ان دونوں خاندانوں کی،
جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ خاندانوں کی دشمنی اس انداز کی ہے کہ انتقام کی سیاست یہ اصل میں تاجروں کی سیاست جو ہے اس کے آفٹر شاکس ہیں، وہ یہاں تک پہنچی ہے، اور اس میں صلح کی کئی کوششیں ہوئی ہیں اور اب بھی جاری ہیں۔ سنا یہ ہے کہ سمندر پار بہت ساری اہم شخصیات جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں آج کل کہ شاید صلح ہو جائے، اور پھر قیصر بٹ اور اسرار بٹ اور ان کے بھائی وغیرہ دیگر گروپ، سہیل شوکت بٹ، یہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، بڑی دیانتدارانہ کوشش ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا انہیں کامیاب کرے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ گوگی بٹ کو چالان کیے جانے کے بعد تیفی بٹ کا مستقبل کیا ہے؟ امیر بلاج کے قتل میں قیصر بٹ کی صلح ہونے کے باوجود معاملات کہاں کھڑے ہیں؟ قیصر بٹ کو بھی، ہاں ایک بات ناظرین میں بھول گیا کہ قیصر بٹ جو ہے ان کی بے گناہی اس مقدمے میں ثابت ہو چکی۔ جاوید بٹ کے قتل میں ان کو نامزد کیا تھا پورے خاندان نے، تیفی بٹ صاحب کے، تو ان کی بے گناہی اس قتل میں ثابت ہو گئی تھی۔ تو اب بلاج کے قتل پہ اس کے اثرات کتنے ہیں، کیا ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں نا خاصے گنجلک کا شکار ہیں، اور یہ جو گتھی ہے نا یہ اس وقت سلجھے گی جب تیفی بٹ کا کوئی موقف سامنے آئے گا، یا گوگی بٹ کیا نیا لاہے ہم اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد سارا کچھ جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔